میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ گل, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان, بہت شکریہ آپ کا بھی. جنرل صاحب یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بلاکیڈ کر دیا ہے, 20% میں لوں گا نہ, وہ بلاک کرنے کی بلاک تو شاید وہ ایک حوالے سے کر سکتے ہیں, مگر بلاک اس کو کرنا سیلف ڈیفیٹنگ ہے امریکہ بہادر کے لیے, ویسٹ کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ وہاں کتنا بڑی اکنامک کاسٹ, آج ہم اس کا ذکر کریں گے, جو امریکی عوام کو دینی پڑی, امریکی خزانے کو دینی پڑی. ان کا ٹورزم کب کیا بنا, ٹریڈ وار شروع ہو رہی ہے, دنیا ان سے ڈسٹنس کر رہی ہے. تو یہ ایک تو یہ ہمیں فرمائیے گا کہ یہ کیا ہے, یہ اس کو ہاؤ کین وی ریشنلائز اٹ, کہ یہ کیا کوئی, جس طرح آپ نے فرمایا 16 ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں, کوئی انہیں بتانے والا ہے, وہ سن نہیں پا رہے, یا ہی از لیونگ ان اے پیرلل یونیورس, یا کیا ہوا ہے؟ کچھ ذہنی طور پر بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ان کی طبیعت ناساز ہے. کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے جناب جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب؟ جی السلام علیکم قائد صاحب, میاں صاحب اور عبداللہ گل صاحب اور آپ کے آڈینس کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ری ٹریگر ہوا ہے, ہاسٹیلیٹیز جو ہیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں, کیوں ہوئی ہیں. میرے خیال میں دونوں جو کنٹریز ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اپیز کر رہی ہیں اور کلیم کر رہی ہیں کہ وہ وکٹوریس ہیں. ابھی جو وکٹر ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. جب آپ ایران کی طرف دیکھتے ہیں تو ایران ایک تو یہ ہے کہ انہیں لگا کہ اسٹریٹ آف ہرموز یہ جو ایم او یو ہوا ہے اس کے بعد شاید ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, سلپ اوے کر رہی ہے, تو انہوں نے یہ سارا جو ایکٹ کیا ہے اس کو ریکلیم کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی کو, اپنی ڈومینیشن کو آن دا اسٹریٹ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب امام صاحب کا وہ جو آخری رسومات ہو رہی تھیں, جنازہ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ لال جھنڈے لہرائے گئے, وہاں پہ یہ بات چیت ہوئی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ سارے ایکٹ جو ہیں ڈومیسٹک آڈینس کو اپیز کیا جا رہا ہے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں. بٹ قطر کو اٹیک کرنا, کیسے کو اٹیک کرنا, عمان کو اٹیک کرنا, ان کنٹریز کو جو کہ نیگوشیٹر ہیں اور پیس کے لیے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ کمپیریٹیولی ان وائس میں سمجھتا ہوں. دوسری بات ابھی ٹرمپ صاحب کی طرف آتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے. جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے پاس ایکچولی آپشنز جو ہیں محدود ہیں. محدود اس سینس میں ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بڑا ہے. کانگریس نے بل پاس کر دیا کہ آپ جنگ میں نہیں جا سکتے جب تک آپ ہم سے اپروول نہ لیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ امریکہ میں ان کی اپنی ریٹنگ اور اسرائیل کی ریٹنگ جو ہے وہ کافی ڈاؤن چلی گئی ہے اور جا رہی, اور آگے الیکشنز بھی ہیں, تو اسی لیے ہی وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار. اور ابھی ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس وار میں ان کو اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے انڈیوس کیا ہے, پھنسایا ہے, تو وہ سے نکلنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ایران نے یہ ایکٹ کر لیا تو وہ فرسٹریٹ ہو کے ظاہر ہے. تو ابھی وہ ایک پاورفل کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں جو ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ملٹری از دی موسٹ پاورفل ملٹری آف دی ورلڈ. تو انہوں نے پھر پچھلی دفعہ اف یو ریمبر جب ہوا تھا کہ جب اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کیا تھا ایران نے, تو انہوں نے نیول بلاکیڈ لگا دیا تھا ایران کی بندرگاہوں کا اور ایران کو بالکل چوک کر دیا. تو ابھی یہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ رنگ اوور رنگ کہہ لیں کہ اپنا ہرمز جو ہے ایران کہہ رہے جی ہم کنٹرول کریں گے. ابھی انہوں نے کہا جی فورسفلی ہم کریں گے اور ہم اس میں سے گزرنے کی سروسز چارجز بھی لیں گے. میرے خیال میں الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کنٹریز اسی طرح رہیں تو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گی. اور جو آپ فرما رہے تھے بڑا ایپٹلی کہ اس کا جو نقصان ہے ساری دنیا کو ہو رہا ہے اور امریکہ کو اٹ سیلف بھی بہت ہو رہا ہے. ابھی جہاں تک ایران کا تعلق ہے, میں یہ کہوں گا کہ ایران جو انٹرپریٹ کر رہا ہے جو شکیں ہیں ایم او یو کی, وہ توڑ کے یا علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کسی ایم او یو کی بات کرتے ہیں تو 1 to 14 پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں, اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ 60 دن تک آپ نے صبر کے ساتھ رہنا ہے اور آگے یہ جو کانکریٹ ایگریمنٹ میں چینج ہوگا تو اس کے بعد پھر آگے کوئی کام کریں گے. ابھی ایران جو ہے ان کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کے لوگوں کے اوپر پہلے ہی کافی مشکلات تھیں, ابھی مشکلات بڑھ جائیں گی. ایران کی ڈپینڈنس ہے آئل کے اوپر. پہلے بھی ہم لوگوں نے بات کی کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 4 ملین بیرلز اے ڈے کی ہے. جب 4 ملین بیرلز اے ڈے یا 3 پوائنٹ سم تھنگ وہ جو ایکسپورٹ کر رہے تھے, جب وہ نہیں ہوں گی تو ان کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. سیکنڈلی ان کا انفراسٹرکچر, سیوک انفراسٹرکچر, ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے
وہ بھی ڈسٹروائے ہو رہا ہے، بریجز ڈسٹروائے ہو رہے ہیں کہ بریجز جو ہیں ان عبداللہ کو گل بہت صاحب، میں عرصہ آپ کی طرف لگتا آتا ہے ہوں. بلڈ جنرل ہونے صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ناکہ بندی ہو جاتی ہے اور آبنائے ہرموز جو ہے بند ہو جاتی ہے تو اس سے وہی سچویشن ہو جائے گی جو پہلے تھی. میں آپ کو یاد کراتا ہوں سر صدر ٹرمپ کے وہ بیانات، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا. ایران نے کہا ہم نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب جو ایران ہے وہ ٹال نہیں لے سکتا اور خود کہہ دیا آپ کہ میں ٹال لوں گا. اب یہ انہوں نے 20% کا کہہ دیا ہے. چین کہتا ہے ایک پائی بھی نہیں دوں گا. روس کہتا ہے ایک پائی بھی نہیں دوں گا. جو ٹرمپ ہے سر، کیا صرف یہ ٹال کی لڑائی ہے یا وہ مشرق وسطیٰ میں رہنا چاہتا ہے؟ ہر صورت وہ رہنا چاہتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں وہ رہے اور انریسٹ پیدا رہے اور جو اسرائیل ہے وہ اپنے مذموم ارادے پورے کرتا رہے. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ 50,000 فوجی میرے یہاں پر ہیں، وہ دھمکی دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی ہیں کہ 50,000 اور آ رہے ہیں 1,00,000 فوج کے ساتھ. کیا وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایران کی جو کہتا ہے کہ میں فوڈ پر بھی قبضہ کروں گا، تیل پر بھی قبضہ کروں گا، ایران کے وسائل پر بھی قبضہ کروں گا، کیا وہ کر سکتے ہیں ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ میاں صاحب، قاری صاحب، جن صاحب. السلام علیکم ناظرین کو بھی. دیکھیں، جن صاحب نے ایک اینگل دیا ہے. ایک اینگل یہ ہے کہ یہ جگہ ٹیکس ہے، اس کو کوئی نہیں قبول کرے گا. بنیادی طور پہ یہی بات تھی نا کہ ایران فی لے گا تو ایران کا اور 60 دن تک نہیں لے گا. یہی بات ایم او یو کے اندر بھی موجود ہے. تو اب یہ 20% کس چکر میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی 1982 کے مطابق امریکہ کی کوئی جورسڈکشن اور کوئی طریقہ کار نہیں بنتا. جنگ دوبارہ اس لیے شروع ہوئی کہ جو آبنائے ہرمز کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جب وہ اوپر کر کے جب اگر وی کو الٹا کر دیں تو جو اوپر والی جگہ ہے اس سے پیچھے ایک تھوڑا سا لینڈ بھی ہے، اور لینڈ کے پیچھے ایک چھوٹے سا تنگ راستہ ہے جدھر سے 2 جہاز انہوں نے پہلے بھی گزارے تھے اور ابھی سپر ٹینکر کو جو قطر کا تھا وہاں سے گزارنا چاہتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب وہاں پہنچا تو اس کے اوپر وارننگ شاٹس انہوں نے کی اور پروجیکٹائل سے حملہ کیا ایران نے، اور یہ کہا کہ جی آپ نے جو طے شدہ روٹس تھے ان کو وائلیٹ کیا اور آپ آلٹرنیٹ روٹ نکال کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کی نیت خراب ہے. اور وہ شروع دن سے نیت خراب تھی، کیونکہ دیکھیں جو ایٹم بم والی بات ہے وہ تو ہے ہی فضول، کیونکہ 2025 میں عمان میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 0% انریچمنٹ کے اوپر آ جائے گا، لیکن پھر بھی حملہ 2 دفعہ کیا گیا. پھر ہرمز کی اگر بات کریں تو وہ تو فیلڈ مارشل صاحب نے کھلوا لیا تھا، پھر امریکہ نے تب بھی بدنیتی کا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لاکھ ٹروپ نہیں، ایسا کریں 3 لاکھ اور لے آئیں. پہلی بات یہ ہے کہ منیمم بھی اگر انہوں نے ایران سے جنگ لڑنی ہے تو ان کو 5 لاکھ ٹروپس چاہیے، اور 5 لاکھ ٹروپس کو ظاہر ہے گرمی کے موسم میں تو لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ چاکلیٹ کریم سولجرز ہوتے ہیں، وہ بیچارے پگھل جائیں گے گرمی کے اندر. پھر اس کے بعد جو ان کا حال ہے وہ ایک اور بھی ہے مسئلہ کہ ان کی جو ایریل ٹیکنالوجی ہے فضائیہ کی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، ان کے بڑے بڑے جہاز مارے جا چکے ہیں. اور پھر ایک تیسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ اس سے وہ صرف اپنے ریجن میں پریزنس شو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عرب دنیا اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کا بادشاہ نہیں رہے گا، اور مڈل ایسٹ کے اندر جو اس نے اپنا ایک سپاہی کھڑا کیا تھا اسرائیل کی شکل میں تہوا بنا کے، اس کو اب وہاں تک محدود ہونا پڑے گا. اس لیے وہ مڈل ایسٹ کے ریسورسز کے اوپر، ان کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. اور یہ لیگلائز ڈاکہ ڈالنے کے لیے 20% کی بات کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ کس کس بیان کو یاد کرائیں گے میاں صاحب؟ اس کو تو خود یاد نہیں ہے. خناس بیچارے کے آدمی کے اس عمر میں بھر جاتا ہے، دماغ میں ہو جاتا ہے یہ مسئلہ. اس کو علاج کی سخت ضرورت ہے میرے خیال میں. لیکن اس سب کے باوجود اگر ریالٹیز کے اوپر دیکھا جائے، دیکھیں جہاں ایران کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے اب وہ ہرمز کے ساتھ ساتھ اب باب المندب بند ہونے جا رہا ہے. باب المندب اگر بند ہو گیا جو کہ کم ایک راستہ ہے، تو پھر جو کوپ آف جو اسٹریٹس آف گڈ ہوپ ہے وہاں سے معاملہ جو ہے وہ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لمبا روٹ، زیادہ کیپ آف گڈ ہوپ تو جب وہ زیادہ لمبا روٹ اور زیادہ ٹیرف میں اضافہ ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی معیشت ایک دفعہ بالکل جو ہے وہ رک جائے گی. اور خاص طور پہ سعودی عرب کو اس لیے افیکٹ کرے گا کیونکہ 70% سعودی عرب کی تجارت تمام قسم کی وہ ادھر سے ہی باب المندب سے گزرتی ہے. اور حوثیوں نے پہلے بھی طاقت کا مظاہرہ کیا، اب بھی وہ باقاعدہ بغاوت
ثابت کر گئے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا, مہان ایئر کا جہاز جب حدید بیس کے اوپر اتارا گیا, پہلے سنا جانا تھا, سنا میں انہوں نے جو حکمران فوج تھی اس نے وہاں فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں وہاں نہیں جا سکے, اور پھر وہ جا کے وہاں حدید کے اوپر اتار لیا گیا. یہ کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد امریکہ کا دوسرا بھی ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹو نیشن کانفلکٹ کے بجائے ملٹی نیشن کانفلکٹ کا ڈیولپ ہو جائے, تاکہ عرب دنیا لڑتی رہے, ایران کے ساتھ انگیج رہے, اور اسرائیل اپنے مذموم مقاصد پورے کرتا رہے, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ لبنان ہو, یا پھر امریکہ کی ایمبیسی یروشلم میں کھولنا اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ جو پیس پروسیس شروع کیا گیا کہ جی وہ القدس شریف کیپٹل ہوگا اور 1967 سے پہلے والے بارڈر ہوں گے, اس کے اوپر اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ پہ بات ہوگی, وہ تو بات ختم ہو گئی, کیونکہ امریکہ نے یروشلم میں ایمبیسی مائک ہکابی نے کھول دی, اور اس سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ یروشلم تو ان کا حصہ ہے. تو یہ جو اب صورتحال بن رہی ہے, یہ ابھی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے.